سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 14۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح ہم نے کل اس سے پہلے پڑھا تھا، یہ عہد کی بات ہو رہی ہے کہ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ اب یہ بلنڈر ہے اس وقت امت مسلمہ، اس وقت جو بھی مسلمان ہیں، ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی، اہم پوائنٹ ہے یہ۔ اللہ نے اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ان لوگوں کا بلنڈر کیا تھا، غلطی کیا تھی پختہ عہد لینے کے بعد، کہ ان کو جو سبق یاد کرایا گیا تھا یا جو ہدایت ان کو ملی تھی، جو کتاب ان کے پاس تھی، اس کا بڑا حصہ فراموش کر گئے تھے، اس پر عمل کرنا ان کو بھول گیا تھا، کرپشن کر دی کتابوں میں، عملی طور پر بھی اور ویسے بھی۔ جو بھی آیت آتی ہے اس کو ہم اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بالکل ان کے پیچھے قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ غلطی ان کی یہ ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آخرکار ہم نے ان کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو وہ قوم تھی، قیامت تک کے لیے دشمنی، ایک دوسرے کی دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ اب یہ اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ کس کا؟ کہ جو ان کو ہدایت ملی، جو کتاب ملی، جو صحیفے ان کے پاس آئے، اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا کہ بھائی ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، وہ بھول گئے کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے۔ 6000 6500 سے زائد آیتیں قرآن میں ہیں۔ ہر بندہ یہ سوچے، ذرا غور کرے اپنے آپ پر کہ ہم کتنی آیتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا موٹا قرآن ہے، اتنی ہزاروں کی تعداد میں آیتیں ہیں، ہم نے کتنا حصہ فراموش کر دیا؟ ان لوگوں نے فراموش کر دیا بڑا حصہ اس کتاب کا جو سبق ان کو دیا گیا۔ اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا قیامت تک کے لیے۔ اب ہم وہی میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی یہ پوچھے کہ بھئی یہ 14ویں صدی ہے، اس سے پہلے کہ اتنے متعدد انبیاء آئے، ان لوگوں کے واقعات، انبیاء اور وہ جو ان کی قومیں تھی، آج ہم 14ویں 21ویں صدی جو ہے، آج 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی میں ہم ان پیغمبروں کے اور ان قوموں کے واقعات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ یہاں تو آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے کچھ باتیں۔ آج کوئی کتاب لکھی گئی، آنے والے کل میں 20 سال 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس کتاب کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اس میں ایک ایرر آ جاتا ہے زمانی بعد کی وجہ سے۔ جب ذرا آدم ہوا ہے، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر، کہ جو علم بڑھتا ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ، وہ کتابیں مانی جاتی ہیں کہ بھئی یہ زمانے کے مطابق نہیں چلتی، ہم ان سے کچھ اخذ نہیں کر سکتے، یہ اس زمانے کے لیے صحیح تھا، آج یہ صحیح نہیں ہے۔ اس زمانے کے لیے صحیح مانا جاتا ہے، لیکن قرآن جو ہے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس زمانے کے اب کتنے سال ہوئے، کتنی صدیاں بیت گئی، ہم یہ واقعات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی انسان تھے، نفسیات بالکل سیم تھی ہماری اور ان کی۔ جو ہماری نفسیات ہے ان کی بھی وہی نفسیات تھی، اسی لیے تو واقعات پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ عیسائیوں کا ہے، نصارہ اہل کتاب کا، بنی اسرائیل کا، ان کی بڑی غلطی کیا ہے؟ کتاب کا بڑا حصہ انہوں نے بھول دیا،
فراموش کر دیا. اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟ دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا قیامت تک. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیے، کیا امت مسلمہ رحماء بینہم ہے؟ وہ جو آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیا ایسی مثال ہے اس وقت امت مسلمہ؟ تو تھوڑا دیکھیے اس آیت کو اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں انفرادی طور پر اور بحث مجموعی کہ ہم نے کیا کیا. ہر بندہ، ہر تحریک، ہر فرد مسلمان یہ دیکھے کہ ہم قرآن کے کتنے حصے کو بھول گئے اور کتنا حصہ ہمیں یاد ہے، اور جو حصہ ہم نے بھول دیا ہے، فراموش کر دیا، اس پر ہم کتنا عمل کر سکتے تھے جو جان بوجھ کر ہم فراموش کر رہے ہیں. نقد سزا اس کی یہی ہے کہ ہم مسلمان اس وقت، نقد سزا اس کی وہی ہے جو ان لوگوں کو ملی. اسی لیے تو ان کے واقعات ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ کر دیا. اگر تم نے بھی انہی کے نقش قدم پر تم ان کے چلتے رہے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. اس کی تشریح اور تعبیر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تم غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہو کرتے. اور نقش قدم کیا؟ ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، لباس کی بات کریں گے، یہی دو چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تہذیب کی بات نہیں کریں گے. اب تہذیب الگ چیز ہے نا، تہذیب نظریے کے ساتھ منسلک ہے. ٹیکنالوجی کا اور تہذیب کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. اس وقت جو بھی ہم استعمال کی چیزیں ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ لے دیکھیں، تہذیب کا تعلق ہے نظریے کے ساتھ، ثقافت کا تعلق ہے نظریے کے ساتھ. یہاں پر تہذیب اور تمدن اور ثقافت کی بات ہو رہی ہے کہ کتاب کے ایک حصے کو فراموش کر دینا. اس کا مطلب ہے کہ جو سبق یا جو اصول جن کو ہم بھول گئے، ان اصولوں پر ایک نئی عمارت تعمیر ہو جاتی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کی. ہم نے ان اصولوں کو ہٹا دیا جن کو ہم فراموش کر رہے. اکثر و بیشتر حصہ نصارہ کی طرح ان اصولوں کو ہٹایا، کچھ اور اصول لائے. جو نئے اصول لائے اپنی ذہنی اپج کے نتیجے میں ایک نئی تعمیر، ایک نئی عمارت بنی تہذیب کی. اس کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کے اصولوں کو فراموش کر دیا. ان نئے اصول تو لائے، ظاہر سی بات. ایک بندہ پانی نہیں پیے گا، کچھ تو پیے گا. اگر ایک بندہ چاول نہیں کھاتا تو روٹی کھائے گا، روٹی نہیں کھائے کچھ تو کھائے گا نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے اصولوں کو فراموش کر دیا یا نصارہ نے اللہ کے اصولوں کو فراموش کر دیا تو وہ بالکل فارغ رہے. فارغ تو نہیں رہے. اصولوں کی تو باہر صورت، چاہے وہ نظری ہوں چاہے وہ عملی ہوں، اصول تو اصول ہیں. تو ان کی جگہ کوئی اصول تو انہوں نے امپلیمنٹ کیا کہ نہیں؟ ضرورت تو رہتی ہے نا بھائی. اس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ بغض و عناد اور دشمنی. امت مسلمہ جو ہے اپنے آپ کو دیکھے. یہ واقعات تو اسی لیے قرآن میں درج ہیں کہ ان کی نفسیات دیکھیں، ویسی نفسیات پروان نہیں چڑھانا، ویسی حرکتیں نہیں کرنا. اصل جو ہے پیروی اور اصل جو ہے وہ کسی قوم کو فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا ہے اصولی اور تہذیب کے اعتبار سے، نہ کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو واقعہ ہے کہ جب وہ آئی تھی ملکہ سبا، پائنچے اپنے اوپر چڑھائے تھے. جب وہ انٹر ہوئی تھی محل میں، انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے، پانی نہیں ہے بلکہ تو فرش ہے. اب ٹیکنالوجی اس سے کیا لینا دینا تھا؟ مطلب ویسے کہہ رہا ہوں، ٹیکنالوجی ایسا ٹاپک نہیں ہے، موضوع بحث نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی یا کوئی چیز ہے، ہم کسی کی بنائی ہوئی ایجاد کردہ چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کے نقش قدم پر ہو گئے. نو، ہم تو اس کا بدل دیتے ہیں. میں ہم نے کوئی چیز دی، انہوں نے ہمیں کوئی چیز اس کے عوض میں دے دی. ہم تو پیسہ دیتے ہیں، وہ چیز بنائی ہی جاتی ہے. یہ تو مارکیٹنگ ہے بھائی، یہ تو لین دین ہے نا. یہ والا معاملہ، اس سے تہذیب پر کوئی آنچ نہیں آتی. ہاں، اس چیز کا کوئی استعمال کیسے کرتا ہے وہ اپنا نظریہ ہے، اور جو کچھ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ایسے جینا ہے وہ اس چیز کا ویسے استعمال کرے گا. اس کی بہترین مثال یہ ہے، ہر انسان کے پاس آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے یا سوچ ہے.
کیا آنکھ پر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کو پھوڑو اور یہ غلط ہے اور یہ غلط دیکھتی ہے وغیرہ وغیرہ؟ یہ تو حرام ہے. فتویٰ آ گیا مفتی اعظم کا. کوئی آج تک کوئی ایسا فتویٰ آیا؟ ہاتھ کو کاٹو کیونکہ یہ غلط کر سکتا ہے، کان کو پھاڑو یہ غلط سن سکتا ہے، زبان کو کاٹو یہ غلط بول سکتی ہے. ایسا ہوا کبھی؟ اس کے لیے بہت عقل ہے، لاجک دیتے ہیں یا بولتے یہ تو سمجھنے کی بات ہے. بھائی آنکھ آپ جو ہے غلط نہیں دیکھنا ہے، صحیح دیکھنا ہے، تو آنکھ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو انسان کا قصور ہے. ہاتھ سے کوئی اپنی مرضی سے غلط کرتا ہے، ہاتھ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو انسان کا قصور ہے. تو بھائی یہی منطق آپ اس ٹیکنالوجی کی جو ایجاد کردہ جو چیزیں ہیں اس پر کیوں نہیں منطبق کرتے؟ کہ موبائل فون ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ تو اچھے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تھا، ہم نے اس کا غلط استعمال کیا. تو موبائل فون ہوا یا کوئی بھی چیز ہو گئی، وہ بجائے خود حرام کیسے ہو گئی؟ وہ تو نہیں ہوئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹیکنالوجی کا اور تہذیب کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی تطابق نہیں ہے، اس کے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہاں پر جو غیروں کی مشابہت اور غیروں کے نقش قدم پر چلنے کا جو نام ہے وہ ہے اصول اور تہذیب. جن اصولوں پر ایک تہذیب بنتی ہے، نصارہ نے ان اصولوں کو فراموش کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، نئے اصول وضع کیے، بنائے، ان پر چلتے رہے. اللہ نے کہا کہ جاؤ، دشمنی ہے قیامت تک اور بغض اور عناد ہے. اب آیا مسلمانوں پر. مسلمانوں کا غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہو، اپنی تشریحات، ٹیکنالوجی وہی بعین ہی ٹیکنالوجی بھی استعمال کریں گے، اور تہذیب اور تمدن تو پہلے کئی صدیوں پہلے انہوں نے قبول کر جو ہے وہ کیے. بات یہ ہے وہ ہے اصول، ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے. اچھا، جو بھی اس وقت جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ غیروں کے نقش قدم پر، وہ ٹیکنالوجی کے بغیر ایک سیکنڈ سانس نہیں لے سکتے. گالیاں انہیں کو دیں گے. غیروں کی نقش قدم پر تم چل رہے ہو، کسی کو سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو غیروں کے نقش قدم ہو گیا، کسی نے پینٹ شرٹ پہن لی تو غیروں کا نقش قدم ہو گیا. اصولوں پر جیسے انہوں نے بلنڈر کیا تھا ویسے یہ کر رہے ہیں. اچھا، نغد اس میں یہ کہ جیسے بغض و عناد، دشمنی، ایک دوسرے کا بغض اور حسد جو ان نصارہ اللہ نے اس میں ڈال دیا، بیج ڈال دیا، جو کہ تو امت مسلمہ مسلمانوں کے درمیان بھی ہے. وجہ کیا ہے کہ جس طریقے سے نصارہ نے کتاب کے ایک حصے کو فراموش کر دیا اکثر و بیشتر، مسلمانوں نے بھی اکثر و بیشتر قرآن کو فراموش کر دیا. اس کے نتیجے میں اللہ نے دشمنی اور بغض اور عناد ڈالا ہوا ہے. آئے روز اس کی مثالیں سامنے آتی ہیں. مسجدوں میں ہنگامے کیوں ہو رہے ہیں؟ لڑائی اور جھگڑے کیوں ہیں؟ فتووں کی یہ جو مشینیں ہیں یہ بند کیوں نہیں ہو رہی؟ امامت کے لیے، صدر بننے کے لیے، پنچ بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے، قوم کا رہبر بننے کے لیے مسجدوں میں ہنگامے کیوں ہو رہے ہیں؟ غلطی کسی کی بھی ہے، دودھ کا دھلا تو کوئی بھی نہیں. اس کی وجہ ہے ہم قرآن پڑھ رہے، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں قرآن پڑھو. یہ موضوعات آئیں گے سامنے کہ اصولوں پر کمپرومائز ہوا، ایک حصے کو ہم نے فراموش کر دیا تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. کس پر؟ امامت اور صدر بننے پر. میری کمپنی ہونی چاہیے. دوسرا کہتا نہیں ہماری کمپنی ہونی چاہیے. کمپنیاں ہیں، کمپنیز. لیکن اب آگے پھر سے ٹیکنالوجی کی بات. برانڈ ہے، ہوتا برانڈ کہ کوئی دکان کھولتا ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، چاہے وہ کوئی اوزار ہیں، مشینیں ہیں، کچھ بھی ہے، وہ اپنے جو فیکٹری ہے یا جو چیزیں ہیں، پروڈکٹ ہے، اس کو بہت حشاش بشاش اور خندہ پیشانی اور بہت ہی تمیز کے ساتھ بیچتے ہیں. بیچتے کہ نہیں؟ نہیں، اس میں یہ فوائد ہیں، یہ ہے. کمپٹیشن ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے. سیمپل دیں گے، مفت جو ہے وہ سروسز ہیں، کچھ بھی ہے، برانڈ چلتا ہے، ضرورت ہے. یہاں پر بھی وہی برانڈ ہے، لیکن بغض اور عناد اور دشمنی، کشاکش، بدتمیزی، چاپلوسی، لڑائی اور جھگڑا اس کے ساتھ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو کپڑے یا دوسری چیزیں ہیں، اگر آپ ایک کمپنی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے بھائی مجھے چیز پسند نہیں ہے، میں اس کمپنی سے وہ چیز فلان چیز لوں گا، تو وہ یہ ناراض نہیں ہوتے. وہ اپنی اس بنائی ہوئی چیز کی دوبارہ مرمت کرتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی اس میں ڈیفالٹ کیا ہے.
فالٹ کیا ہے یہ جو خریدنے والے لوگ ہیں انہوں نے ریجیکٹ ہماری چیز کیوں کی؟ ان کو وہ متفکر ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑا اس کو ریشیپ یا کچھ اور جو ہے اس میں کوئی نقص ہوتا ہے، یا جو بنانے والے ان کو بلاتے ہیں بھائی کیا تم نے کباڑا کر دیا ادھر، لوگ بھاگ رہے ہیں، اپنی چیز کو وہ ٹھیک کر کے دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی دوسری مرتبہ یا جو چیز ہم نے آپ کو دی ہم اس کو ٹھیک کر کے دیں گے، نہیں دیں گے۔ ان کی غلطی ان پر جو ہے وہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، وہ ناراض نہ ہوں، ان پر غلطی نہیں ڈالتے کہ بھائی تم نے خراب کر لی۔ اپنے آپ کی اصلاح ہے، اپنا پروڈکٹ ہے، اس کی بہتری ہے، یہ ہے ہم سے کئی زیادہ آگے سوچ میں، اور ہم جو اللہ رسول کا نام لیتے ہیں منزل ہماری ایک ہے، جو برانڈز ان کے جو میں نام لے ان کی منزل ایک ہے، پیسہ ہے لے دے کے، اپنی مارکیٹ ہے، اپنا بزنس ہے، بلاخر مر جانا ہے، وہ سارا کا سارا مال ادھر ہی۔ ہم جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری منزل ایک، وہ منزل کون سی؟ آخرت کی ہے، سب نے وہاں جانا ہے، اور نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ حالانکہ آیت ہے یہ، کسی نے بہترین ترجمانی کی ہے، امبارے میں موجود ہے آیت، سورہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، باپ بیٹے سے بھاگے گئے یہ سب چیز، تو دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جو ہے ہماری منزل ایک ہے۔ تو بھائی جب منزل ایک ہے تو پھر چاہے میری دعوت سے کوئی راہ راست پر آتا، آپ کی دعوت سے کوئی جو ہے وہ صراط مستقیم پر آتا، کام تو ہو گیا۔ اس میں ابھی فتویٰ دینے کی اور یہ رساکش کی یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں، کیا تھی؟ کوئی ضرورت تھی؟ کہتے ہیں بھائی انما الاعمال بالنیات، ایک تو یہ، دوسرا کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہونی چاہیے، اور جس نے دکھاوا کیا، یہ حدیث ہے، جس نے دکھاوا کہ نماز پڑھی، صدقہ دیا، روزہ رکھا، کچھ بھی کیا، وہ شرک ہے، یہ حدیث ہے۔ اور شرک تو ہے ہی کیا؟ غیر اللہ کے لیے۔ اگر ایک شاید مان لو کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو معلوم ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں، رکوع اس نے 3 سیکنڈ کا کرنا تھا 6 کا کر لیا، 5 کا کر لیا، تو شرک کر رہا ہے دکھانے کے لیے۔ کسی نے 1000 روپیہ دینا تھا لیکن ادھر بھیڑ دیکھی، ادھر ادھر بھیڑ دیکھی، 1000 کے بجائے 5000 دے دیے، وہ شرک ہے۔ وہ حدیث بھی اسی پر ہے کہ بھائی لوگوں کو کے لیے ایک غازی لایا جائے گا، وہ جو ہے وہ شہید لایا جائے گا، ایک عالم لایا جائے گا، ایک سخی لایا جائے گا، ان تینوں جہنم میں پھینکو ان کو، حدیث سے۔ ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کیا، وہ کہیں ہم نے یہ کیا، اللہ کہے گا یہ ہمارے لیے نہیں تھا بلکہ یہ تو لوگوں کو نمود و نمائش نام کے لیے تھا، وہ تو مل گیا دنیا میں، اب یہاں کیا چاہیے آپ کو؟ حکم ہوگا کہ ان کو گھسیٹو، جہنم میں پھینکو۔ یہاں پر حدیث یہ سنائی جاتی ہے کہ خالص عمل ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے تھا تو پھر آپ عمل کرتے، کسی کو معلوم ہوتا یا معلوم نہ ہوتا تو ہمیں کوئی فکر ہونی چاہیے تھی؟ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پر تو پروموشن کا چکر بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی ملازم ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، وہ کوئی کام کرے اور جو عہدوں پر ہیں، جو پروموشن جن کے ہاتھوں میں ہے، ان تک بات نہ پہنچے تو ہو سکتا ہے پروموشن نہ ہو۔ کاغذات اس نے جمع کرانے ہیں، جو بھی اس نے ڈیوٹی دیا ایکسٹرا، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں احسان ہی تو ہوتا ہے، تبھی تو میڈل ملتا ہے۔ ایکسٹرا آرڈینری کام جو کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈیوٹی نہیں، اس سے اوپر بڑھ کر، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ڈیوٹی سے بڑھ کر جو انسان کام کرتے اس کو احسان، اسی کو میڈل ملتا ہے۔ تو دنیا میں یہ دعا ہو سکتی ہے کہ بھائی جو متعلقہ جو شعبہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہائر اتھارٹیز ہیں، اس کی جو بھی پروسیس ہے، اس پروسیس سے ہم نہ گزرے، ان کو معلوم نہ ہو تو پروموشن رکے گی، جو بھی ہے، یا میڈل نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ انسان ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی آپ نے کیا کام کیا ہے، ایکسٹرا آرڈینری کام کیا کیا، ہمیں آپ کو میڈل دینا چاہیے تھا، ہم نے تو غلط انسان کو دیا، ہمارے تک جو انفارمیشن پہنچی وہ تو اس انسان کی پہنچی، آپ کا تو کوئی کاغذ ہے ہی نہیں یہاں پر، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تو کرتا کیا رہا، آپ تو کہہ رہے کہ میں نے یہ کیا لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ بھائی یہاں تو اللہ کو معاملہ ہے، اللہ تو رگ گردن سے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ تو دل میں اٹھنے والی امنگیں، خیالات، ان تک کو جانتا ہے۔ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں،
تو آپ کو مجھے کیا فکر ہے کہ میں نے اسلام کے لیے اتنی خدمات پیش کی، اتنی خدمات دی، اب اللہ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر معلوم نہ پڑے تو شاید جنت ملے نہ ملے، ایسی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو واقعی اگر یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں میجورٹی کا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو فساد ہے مسجدوں میں یا کہیں بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اتفاق ہے نہیں، واقعی اللہ پر یہ یقین ہوتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں امامت ملے، صدر ہم بنے، انجمن کے بنے، مسجد کے بنے، مدرسے کے بنے، امت مسلمہ کے بنے، خلیفۃ المسلمین بنے نہ بنے، مجھے کوئی میڈل ملے نہ ملے، بھائی میڈل تو ہم نے اللہ سے لینا، ہمارا تو سارا مسئلہ آخرت کا ہے۔ یہ چیز ہوتی تو بھی فساد نہیں ہوتی، اور دوسری یہ چیز اگر موجود ہوتی آخرت کی، بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اصولوں پر عمل کرتے، نصارہ کی طرح فراموش نہ کرتے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ یہ بھی سنی حدیث، امامت کے لیے پیچھے ہٹو، اذان کے لیے آگے بڑھو، پڑھتے کون سناتے؟ علماء۔ وہی لوگ جو امامت کے لیے جو ہے ایک دوسرے کو کسی بھی طریقے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے، امامت کے لیے دوڑتے کہ نہیں دوڑتے؟ میں دوڑتا ہوں، آپ دوڑیں گے؟ عام انسان بولے گا میں جامع مسجد کا امام بننا ہے جی، بولے گا؟ کون بولیں گے؟ جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جو کلیم کرتا ہے کہ عالم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کسی مدرسے دارالعلوم کی سند ہو، وہ کہلائے گا عالم۔ وہی سناتے ہیں یہ حدیث، امامت کے لیے پیچھے پیش قدمی نہ کرو، اور اذان دینے کے لیے آگے قرآن نازل کرنے پڑے کرے، اذان دینے کے لیے، لیکن امامت کے لیے پیچھے ہٹو۔ یہاں پر کیا ہے؟ اسی کو لما تقولون ما لا تفعلون، صلح رحمی ہے، اکرام مسلم ہے، درگزر ہے، عاجزی ہے، یہ سارا درس سنتے کہ نہیں سنتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن جب بھی آتی ہے اقتدار کی باری، حالانکہ اقتدار کیا ہے؟ آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں، یہ کون سا اقتدار ہے کہ مسجد میں امامت کر رہے ہو؟ کون سی خلافت قائم ہے؟ کون سے پرائم منسٹر بن رہے ہو تم؟ کون سے ڈی سی ہو؟ یہاں پر تو آج چھٹی تھی سکولوں کی، 21 مفتی کا آرڈر تھا، مفتی اعظم کا تھا، مجال ہے کسی مفتی اعظم کی وہ چھٹی کی وہ فتویٰ دے؟ آرڈر بائی آرڈر مفتی اعظم فلاں فلاں فلاں، یہاں لگا بائی آرڈر ڈی سی فلاں ڈسٹرکٹ، اس کا آرڈر چلتا ہے، پورا سسٹم بند۔ اگر سڑکیں بند ہوں، ٹریفک بھائی آج جو ہے وہ ٹریفک بند ہے، وہ کس کا آرڈر آیا ہوا؟ ڈی سی صاحب کا آرڈر ہے، پورا جو چاہے کچھ بھی ہو کوئی گاڑی نہیں چلے گی۔ اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ بعض لوگوں کو فتوی کی سمجھ ہی نہیں ہے، بھائی تم تو عالم ہو ہی نہیں، تو فتویٰ نہیں دے، تو ڈی سی صاحب کا آرڈر کیوں مان رہے ہو؟ تم کیوں مان رہے؟ اس کو کہتے فتویٰ۔ ابھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو جب کوئی آرڈر آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ سمجھو فتویٰ کس چیز کا نام ہے؟ ایس ایچ او آپ کو بلائے نا، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ کوئی بھی صدر ہو، کوئی بھی مفتی اعظم ہو، ایس ایچ او نہیں بلا، حالانکہ ایس ایچ او، مفتی تو ویسے بڑی ڈگری ہے، ایک جج، مفتی جج کے برابر ہے، جو فتویٰ دے، ایشو کرے فتویٰ۔ جج کہاں ایس ایچ او؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹس لیول، جج بڑا ہے نا۔ اور مفتی صاحب کو اگر ایس آئی چوکی افسر بلائے نا، اس کو جانا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ یہ فتویٰ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال جو بھی ہے، یہاں پر بھی لڑائی ہے کہ بھائی ایک بہت ایک ادارہ ہے، ایک نظام ہے، اس غلامی کے سائے تلے آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، اس میں بھی جھگڑے ہیں ہر جگہ، یہ پر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب سبق کو جو ہمیں سبق دیا اس کا بڑا حصہ ہم نے فراموش کر دیا۔ موضوعات کیا ہے مسجد میں جب واعظ ہوتی ہے؟ دنیا کو کوئی موضوع نہیں ہوگا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بننا، سب یہی تو مسئلہ ہے۔ کروڑوں مسجد پر خرچہ ہوا، کوئی ایک پنچی ہوئی مسجد میں کسی کی؟ کوئی ایک میٹنگ ہوئی کہ دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کے علاوہ مسجد میں کوئی اور دوسرا کام ہوا؟ کسی اور موضوع پر بات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔
یا جن شعبوں پر ہم عمل کر سکتے تھے جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، ان میں سے دیکھیے جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، کوئی قرارداد مسجد سے پاس ہوئی آج تک؟ کامن کچھ ٹاپکس ہیں ہمارے اسلام، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کامن ٹاپکس ہیں کہ بھائی اس پر اتفاق ہے، اس پر آؤ مل کر سر جوڑ کر ان پر کوشش کریں کہ بھائی کامن چیزیں ہیں، ان پر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، ختم ہونا چاہیے، یا یہ اس چیز کو ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں، یہ تو کامن ہے۔ کیا اس پر کوئی بھی کبھی اتفاق، کبھی بات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ وراثت کی ہم مثال دیتے ہیں، 2 4 5 چیزیں گنواتے ہیں، سود ہے، وراثت ہے اور زکوٰۃ ہے۔ یہ 3 بڑے شعبے ہیں اس وقت، زکوٰۃ، سود اور وراثت۔ کیا مسلمانوں کا یہ ہماری تہذیب میں ہے یہ کہ ہم ان 3 چیزوں کو قرآن کے مطابق کر رہے ہیں؟ یہ صرف یہ بڑی چیزیں میں نے گنوائی۔ اس کے بعد شادی ہے، مسلمانوں کی تہذیب کیسے ہو رہی ہے شادیاں، غیر مسلم تہذیب اور اسلامی تہذیب، کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ کیا ان چیزوں پر ہم نے فوکس دیا؟ کوئی کلچر بنا، کوئی تحریک چلی کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے، یا جو اتنی تنظیمیں ہیں اس وقت جو کشاکش ہے لوگوں کے درمیان کی کون بڑا بنے، کس کے اقتدار میں مسجد آئے، اس پر تو لڑائی ہے، لیکن اس پر نہیں ہے جو اصول ہیں۔ طاغوت کے انکار پر کوئی تنظیم یکجا نہیں، نہ ہی میں نے کبھی کوئی واز سنی اس پر، حالانکہ اصول بات ہے، اسلام میں انٹری کی یہ شرط ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ یہ تو خود طاغوت بنے بیٹھے ہیں۔ ہر بندہ طاغوت ہے جو قرآن اور سنت کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنے اصولوں پر عمل کرے۔ یہی تو ہے فراموش کرنا۔ اللہ کا اصول ہم نے اللہ رسول کے اصولوں پر ہم نے عمل نہیں کیا تو اپنے اصولوں پر کیا نا، اسی کا نام ہے طاغوت۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، نظری اعتقادی جنگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر جو ہماری سب سے پہلی جو پریورٹی وہ توحید کو ہونی چاہیے، تو بھئی کون سی توحید ہے؟ یہاں پر اللہ رسول کے اصول ہی امپلیمنٹ نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا حکم چلے گا۔ تو جو موحد اپنے آپ کو کہتے ہیں، کون سے وہاں اصول چلتے اللہ رسول کے؟ وہ بھی ڈی سی صاحب کے آرڈر پر جو ہے وہ مجبور ہیں، مجبور نہیں، خوش ہیں۔ تو کامن چیزیں تھی کچھ، ان پر بھی ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جو کامن چیزیں جو اصول باتیں ہیں قرآن اور سنت کی، وہ اس میں تمام جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں۔ سود اس پر ایک پیج ہے، وراثت ایک پیج ہے، زمین کا سود تمام علماء متفق، جو بڑے علماء ہیں ان کی جو زمینیں ہیں، ان کی ملکیت ان کے قبضے میں تو ہوں گی زمینیں، وہ کس اصول کے تحت ان کے قبضے میں ہے؟ اسلام اور جاگیرداری میں فرق کیا ہے پھر؟ کہ اگر میری زمین ہے، میں اس میں کاشت نہیں کر رہا تو وہ میرے قبضے میں کیسے ہے؟ تو میری ملکیت کیسے کہلائے گی؟ اگر تو یہی اصول ہے کہ بھائی میری زمین ہے، چاہے میں اس میں کام کروں نہ کروں، ملکیت تو میری رہے گی، جو بھی پیداوار ہے وہ میری ہے، یا آدھا اور آدھا، کام کرے گا دوسرا بندہ، قبضہ میرا ہے، میں اس کو یہ کہوں کہ بھائی جا تو کام کر، اس میں جو بھی پیداوار نکلے گی آدھی مجھے دینا، آدھی تیری اجرت۔ کس اصول سے، کس فتوے سے یہ جائز ہے؟ جاگیرداری یہ جو کارل مارکس اٹھا تھا، یہ کن کے خلاف اٹھا تھا؟ یہ تو جاگیرداری کے خلاف ہے، سرمایہ داری کے خلاف۔ سرمایہ داری اور جاگیرداری اور اسلام میں فرق ہے کیا؟ لینڈ لارڈ وہ بیٹھا ہے کرسی پر، اس کا ہے قبضہ، وہ جو ہے وہ لیبر جمع کرتا ہے، ان سے کام کرواتا ہے، ان کو ویجز دیتا ہے، پیداوار کل کی کل لینڈ لارڈ کی۔ کیا مفتی صاحب یہ کام نہیں کرتے؟ یہ جو بڑا عالم ہے کوئی، وہ اپنی کھیت میں جاتا ہے کبھی؟ اس کے گھر والے جاتے ہیں؟ زمین کا سود، اسی کا نام ہے زمین کا سود۔ ان باتوں پر کبھی کوئی لیکچر سنا ہم نے؟ نہیں سنا۔ یہی کہہ رہا ہے اللہ کہ نصارہ نے سبق بھول دیا، فراموش کر دیا، عملی طور پر اصول بدلے، اور اللہ نے ان کو سزا کے طور پر دشمنی اور بغض اور عناد پیدا کر دیا۔ یہی حال ہے اس وقت امت مسلمہ کا۔ ہم جن باتوں پر عمل کر سکتے تھے
जबरी तौर पर, इख्तियारी तौर पर हमने उन बातों पर अमल नहीं किया, अल्लाह ने यही सजा दी कि एक दूसरे की दुश्मनी और बुग़्ज़ और हसद, इनाद, इसका बीज बो दिया अल्लाह ने हमारे बीच में। और उसका अमली मुजाहिरा कि मस्जिदों में फसादात हो रहे हैं। वगरना सबको अल्लाह की पड़ी होती कि भाई आखिरत में हमने जवाब देना, दुनिया में मेरा नाम रहे न रहे मुझे इसकी कोई जो सदर है, जो भी है, जो सदर भी होते, जो इमाम भी होते, उनको भी आखिरत की टेंशन होती, वो भी कोई जो हेर फेर नहीं करते, वो बिल्कुल स्मूथली जो भी चलता मामला चलता। लेकिन यहां पर क्लेम करने वाले और बरसर इख्तिदार दोनों को टेंशन है अपनी कुर्सी की, है कि नहीं? वजह है कि अल्लाह के उसूलों को हमने फरामोश कर दिया। जिन बातों पर अमल कर सकते थे उन पर भी हमने अमल नहीं किया। कोई कहे कि हम अमल क्यों नहीं करते, दाढ़ी टोपी मस्जिद नमाज हम पढ़ते हैं, ये नहीं है, ये तो मुनाफिकीन भी करते थे। मुनाफिक की डेफिनेशन क्या है कि वो नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे और भी कुछ काम करते थे, ये तो वो भी करते थे। बाकी जो इतना कुरान है, हदीस, अंबिया ने कुर्बानियां दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुर्बानियां दी, खून बहा, साहबा ने कुर्बानी, वो किस लिए? हमारा हम किस पेज पर हैं, हम किस ग्राउंड पर, हम किन उसूलों पर? हमारे साथ वो वाकयात पेश क्यों नहीं आए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आए, साहबा के साथ पेश आए? क्यों नहीं आए? वो हालात हम पर क्यों नहीं आए? उनकी लड़ाई किसी और चीज की थी, हमारी लड़ाई एक मस्जिद पर। और कोई कहेगा साहबा के दरमियान जो है जो वो मुशाजरात हुए थे, भाई हुए थे, लेकिन वो था बड़ी हुकूमत चलाने के लिए, जहां अल्लाह रसूल की बालादस्ती कायम है, फॉर एग्जाम्पल रही भी होगी। यहां पर लड़ाई उम्मत मुस्लिमा किस चीज की है? मस्जिद की इमामत। कुरान कहता है वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह। मस्जिद की डेफिनेशन, आखिर बात हम ये कह रहे हैं कि मस्जिद की जो डेफिनेशन है वो अल्लाह की मसाजिद है। मस्जिद है किसके लिए? अल्लाह के लिए। जो अल्लाह की मस्जिद है उसमें किसी एक मसलक की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। और ये याद रखें कि जिसमें एक मसलक के अलावा कोई दूसरे मसलक वाला तकरीर न कर सके, नमाज न पढ़ सके, वो मस्जिद नहीं है। कुरान से पूछिए, ये हमारी बात नहीं है। वो उस मसलक का ऑफिस हो सकता है, मरकज हो सकता है, हेडक्वार्टर हो सकता है, मस्जिद नहीं हो सकती वो। हाँ, वहां वो नमाज पढ़े खुद के लिए, उसको मस्जिद न कहें। मस्जिद अल्लाह के लिए, जब अल्लाह के लिए तो वो तो अल्लाह के बंदे सब जा सकते हैं। डिसिप्लिन है कि भाई एक इमाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वहां पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि अगर एक मसलक का इमाम है तो दूसरा मसलक को कोई आलिम आए या कोई बंदा आए वो कहे मुझे तकरीर करनी है, उसको इजाजत न मिले या बोर्ड चिपका हो, तो वो मस्जिद नहीं है। इमाम एक हो और वहां सबको इजाजत हो, नमाज पढ़ने की भी, तकरीर करने की भी, इज्तिमा करने की भी, सारे मसालिक को, वो है मस्जिद। जहां पर यह पाबंदी है कि भाई यहां पर एक मसलक की इजारादारी है, एक मसलक का कब्जा है, हाईजैक किया हुआ है मस्जिद को एक मसलक ने, तो वो उस मसलक का ऑफिस है, उसको मस्जिद क्यों कह रहे हैं? और लोग इसमें सीखा क्यों हो रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है भाई साहब। वो अगर कोई मस्जिद है और उसमें मुखालिफ मसलक के लिए गालम गलोच और फतवे, और वो मस्जिद ज़िरार क्या थी? साजिशें थी, उम्मत मुस्लिमा को बांटने की थी, मुसलमानों के दरमियान तफरीक की आयत है, तो उसको मस्जिद न कहें। फतवा यह भी है कुरान का कि जो लोग ऐसा काम करते हैं कि अल्लाह के बंदों को जिक्र करने से रोकते हैं, मस्जिदों की बात, मस्जिद की बात होती है कि अल्लाह के जो इबादत खाने उनको बंद कराने की, वीरान करने के दर पे जो लोग रहते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि यहां पर हमारी इजारदारी हो, हम यहां पर काबिज हों और इन जो है अपने हिसाब से मस्जिद को चलाएं, उनके लिए आया है फतवा कुरान में कि उन पर सख्ती करो, ऐसी सख्ती की वो उस मस्जिद में आने 100 बार सोचें, और अगर आए भी मस्जिद में दब कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? शर पसंद अनासिर, ये जो ज़हन का जो मुनाफिकत है, इंतिशार पसंद कि मेरी चौधराहट है और मेरा दबदबा होना चाहिए,
تو وہ بھائی مسجد ہے ہی نہیں۔ اور ان لوگوں کو روکنا، ایسے لوگوں کو، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کو اللہ کا خوف نہ ہو، اور یہ کہ بھائی یہاں اس مسجد میں فلاں مسلک نہ آئے، وہ نہ آئے، وہ نہ آئے، بس یہ میں ہوں، ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا۔ اور جو ریسٹ میں لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ایسے لوگوں کو روکیں تاکہ وہ مسجد جو ہے وہ مسجد ہی رہے، کسی مسلک کا دفتر نہ بنے، کسی مسلک کا دفتر اور مرکز، ہیڈ کوارٹر نہ بنے، وہ مسجد روان المساجد للہ، وہ ایسی مسجد رہے کہ جہاں پر ہر بندہ آ سکتا ہے آسانی سے، جو بھی آئے بھائی مجھے تقریر کرنی ہے فلاں جمعہ پر، اس کو اجازت ملنی چاہیے، چلو بھائی آج فلاں عالم نے آنا ہے، اس کو ٹائم دیا ہو، آپ آئندہ جمعہ کو آئیے، بس یہ تمیز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ مسجد ہے، اس میں بھی اللہ کی بات سنانی ہے، یا اپنے مسلک کی تشہیر کرے گا، وہ بھی اچھی بات ہے، بھائی جس نے قبول کرنا ہو کرے، جس نے نہ کرنا ہو نہ کرے، لیکن پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہواؤں کا رخ بتاتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، ہوا بتاتی کہ بارش آنے والی ہے۔ ایسے لوگوں کے اختیار میں، اقتدار میں مسجد دینا، ان کے اصولوں پر کمپرومائز کرنا، ان کے اصولوں کو ماننا، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بابا ہوا ہے، بارش آنے والی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معلوم ہے کہ وہ مسجد نہیں رہے گی، بلکہ وہ تو مرکز بنے گا، تو مرکز نہیں بنوانا بلکہ وہ مسجد رہنی چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو باتیں ہوئی اس وقت، یہ یہاں سے اٹھا کہ بھائی ہم نے نصارہ کی طرح سبق فراموش کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا کہ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے کل، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔